بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہائی کورٹ کا واٹر ری سائیکلنگ ڈیزائن کے بغیر نقشے پاس نہ کرنے کا حکم، پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بھی گھروں میں گاڑیاں دھونے سے روکنے کے لیے نوٹس جاری کیے جائے۔ جسٹس شاہد کریم کے اسموک تدارک کیس میں ریمارکس، عدالت کا ٹریفک کی روانی پر عدم اطمینان کا اظہار۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا سی ٹی او سے ملاقات کا تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا، ٹریفک کنٹرول کرنا انسانی طور پر ممکن ہی نہیں، شجرکاری کو بڑھانا چاہیے۔ جسٹس شاہد کریم نے اسموک تدارک کیس کی سماعت کی۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن نے بتایا کہ سی ٹی او سے ملاقات ہوئی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ سی ٹی او سے ملاقات کا تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ سی ٹی او کو تو کم سے کم مار روڈ جہاں سڑک بند ہے وہاں ڈائیورشن سائن لگانا چاہیے تھا۔ ٹریفک کے والیوں کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ حکومت پرائیویٹ سیکٹر کو زیر زمین پانی کے تحفظ کے لیے ذمہ داری کا احساس دلوانا چاہیے۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن نے کہا کہ پیٹرول پمپس پر پانی کا ضیاع روکنے کے لیے اقدامات پر ڈی جی ماحولیات قابل تعریف ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات علی اعجاز نے سٹی 42 سے عدالتی سماعت بارے گفتگو کی۔ جو ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ہے اس پر مکمل عمل درآمد کر رہا ہے اور پانی کے تحفظ کو یقینی بنا رہا ہے۔ چونکہ پانی کی شارٹیج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ آپ اگر دیکھیں تو اس کا میجر پورشن جو ہے گاڑیاں دھونے میں ضائع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے 450 کے قریب جو ہیں پیٹرول پمپس ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا۔ ان تمام کے تمام جو پیٹرول پمپس ہیں انہیں نوٹسز ایشو کر دیے گئے ہیں کہ وہ 28 فیبروری تک یقینی بنا لیں کہ کوئی گاڑی واٹر ریسائکلنگ پلانٹ کے وداؤٹ نہیں چلے گی، اور اگر کوئی ایسا پمپ چلتا پایا گیا تو اس کو 1 لاکھ تک جرمانہ کیا جائے گا اور اس کو سیل بھی کیا جائے گا۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن نے کہا کہ تعمیرات کے دوران بھی پانی کے ضیاع کو روکنا ہوگا۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ کسی بلڈنگ کا نقشہ پاس نہ کیا جائے جب تک واٹر ری سائیکلنگ کا ڈیزائن شامل نہ ہو۔ عدالت میں ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ، ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات علی اعجاز پیش ہوئے۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن سید کمال حیدر، سیکرٹری فرحان سعید، ڈی ایس پی ٹریفک ڈیفنس اشتیاق، پنجاب حکومت کے لا افسران، ایل ڈی اے پی ایچ اے کے نمائندے پیش ہوئے۔ سماعت 21 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ کیمرہ مین خالد ملک کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ کنٹرول ایریاز میں لینڈ مافیا کے گرد شکنجہ تیار، دیہی ایریاز کی ہاؤسنگ اسکیمیں بھی ٹیکس نیٹ میں شامل ہوں گی۔ جائیداد کی مالیت کے مطابق ٹیکس لاگو کیا جائے گا۔ شہری علاقوں کی حدود میں تمام تر غیر منقولہ جائیدادیں ٹیکس نیٹ کا حصہ ہوں گی۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 میں ترمیم کا مسودہ پیش، بل متعلقہ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ دیہی ایریاز کی ہاؤسنگ اسکیمیں بھی ٹیکس نیٹ میں شامل ہوں گی۔ دیہی علاقوں کی ہاؤسنگ سوسائٹیز پر ٹیکس شہری غیر منقولہ 158 کے تحت لگایا جائے گا۔ لوکل گورنمنٹ کے زیر کنٹرولڈ ایریاز میں لینڈ مافیا کے گرد شکنجہ تیار کر لیا گیا۔ پنجاب حکومت نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 میں ترمیم کا مسودہ پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دیا۔ ترمیم کی منظوری سے ٹیکس کے اطلاق کا دائرہ کار شہری علاقوں میں بھی وسیع کیا جائے گا۔ شہری علاقوں کی حدود میں تمام تر غیر منقولہ جائیدادیں ٹیکس نیٹ کا حصہ ہوں گی۔ جائیداد کی مالیت کے مطابق ٹیکس لاگو کیا جائے گا۔ ٹیکس وصولی پنجاب حکومت کا مقرر کردہ ادارہ کرے گا۔ ٹیکس سے اکٹھے ہونے والے پیسے لوکل گورنمنٹ کو منتقل کیے جائیں گے۔ لوکل گورنمنٹ کنٹرولڈ ایریاز کی ترقی اور بہتری کے لیے ٹیکسز کا پیسہ استعمال کر سکیں گے۔ بل پنجاب اسمبلی میں متعلقہ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ کمیٹی 2 ماہ میں رپورٹ پیش کرے گی۔ واضح رہے کہ بل کا بنیادی مقصد پنجاب فائنانس ایکٹ 2024 کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ لیسکو میں اربوں روپے کی اوور بلنگ، ایف آئی اے نے لیسکو کی انکوائری ٹیم کو بلا لیا۔ ڈی جی میراڈ اور ڈائریکٹر ایس اینڈ آئی کی طلبی، شعبہ لیگل اور آڈٹ افسران کی بھی حاضری کے احکامات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر اوور بلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ لیسکو میں اربوں روپے کی اوور بلنگ کی وجوہات کیا ہیں؟ ایف آئی اے نے لیسکو کی انکوائری ٹیم کو بلا لیا۔ ایف آئی اے نے شاہپور کانجرا میں 4 کروڑ 90 لاکھ یونٹس کی اوور بلنگ کی انکوائری کرنے والی تحقیقاتی کمیٹی کو طلب کر لیا۔ ڈائریکٹر جنرل میراٹ، ڈائریکٹر ایس آئی ٹی، شعبہ لیگل اور آڈٹ کے افسران کو طلب کیا گیا۔ کمیٹی نے افسرانات کے بیانات قلم بند کر کے ریکارڈ کی روشنی میں انکوائری کی، جس میں اوور بلنگ کی نشاندہی کی گئی۔ لیسکو نے کمیٹی بنا کر شاہپور ڈویژن میں اوور بلنگ پر تحقیقاتی رپورٹ مرتب کی۔ ایف آئی نے 4 کروڑ 90 لاکھ یونٹس کی اوور بلنگ پر مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ مقدمہ درج کر کے ایکسیئنس اور ایس ڈی اوز کے خلاف تحقیقات کی گئیں۔ ایف آئی نے لیسکو سے بھی اوور بلنگ کی انکوائری کروائی۔ واضح رہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر اوور بلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا، جس کے دوران اربوں روپے کی اوور بلنگ ہونے کی نشاندہی کی گئی تھی۔ سرکاری اسکولوں میں کمپیوٹرز کی قلت، میٹرک اور انٹر کے عملی امتحانات کا انعقاد درد سر بن گیا۔ لاہور کے 2% اسکولوں میں بھی کمپیوٹر دستیاب نہیں۔ بورڈ کی کمپیوٹر کے عملی امتحان کے لیے سینٹر بنانے سے قبل فی اسکول 20 کمپیوٹر رکھنے کی ہدایت۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کا انعقاد کیسے ہوگا؟ سرکاری اسکولوں میں کمپیوٹرز کی سنگین قلت ہو گئی۔ لاہور، قصور اور شیخوپورہ کے 2% اسکولوں میں بھی 20 کمپیوٹرز دستیاب نہیں۔ ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں بمشکل 5 کمپیوٹر صحیح حالت میں دستیاب ہیں۔ سال 2009 میں
आखिरी बार वजीर आला पंजाब की जानिब से सरकारी स्कूलों को कंप्यूटर्स फराहम किए गए थे। स्कूल सरबराहान का कहना है कि स्कूलों के पास नए कंप्यूटर्स खरीदने के पैसे नहीं हैं। तालीमी बोर्ड ने कंप्यूटर्स के अमली इम्तिहानात के लिए सेंटर बनाने से कबल फी स्कूल 20 कंप्यूटर्स रखने की हिदायत कर दी। लेस्को सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी, खराब तमाम मीटर्स तब्दील करने के लिए मीटर्स का इजरास 7 फरवरी तक डिफेक्टिव कोड लगने वाले सिंगल फेज मीटर्स को तब्दील किया जाएगा। 1,58,000 सिंगल फेज मीटर्स को कोड लगाया गया। लेस्को सार्फिन के लिए अच्छी खबर, सार्फिन अब सिंगल फेज मीटर हासिल कर सकते हैं। लेस्को ने तमाम डिफेक्टिव मीटर्स को तब्दील करने के लिए सिंगल फेज मीटर्स जारी कर दिए। कंपनी की जानिब से 7 फरवरी तक डिफेक्टिव कोड लगने वाले सिंगल फेज मीटर्स को तब्दील किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि लेस्को में 1,58,000 सिंगल फेज मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाया गया है। मीटर्स की किल्लत की वजह से 8 माह से सिंगल फेज मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाया गया था। 8 माह तक मुसलसल सार्फिन को औसतन बिल्स भिजवाए गए। भारी भरकम बिल्स की वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लाखों फिंगरप्रिंट्स जमीन खा गई या आसमान निकल गया। शहरियों के फिंगरप्रिंट्स की चोरी का मामला पेचीदा हो गया। मुलजमान को डाटा फराहम करने वालों को ताहाल पता ना चलाया जा सका। FIA असल मुलजमान तक ना पहुंच सकी। नादरा बताए कि फिंगरप्रिंट्स कहां से चोरी हुए, रिपोर्ट भिजवाई जाए। FIA का मरासला। शहरियों के फिंगरप्रिंट्स कहाँ गए, जमीन खा गई या आसमान निकल गया। शहरियों के लाखों फिंगरप्रिंट्स की चोरी का मामला पेचीदा हो गया। फिंगरप्रिंट्स की चोरी की तहकीकात मुकम्मल ना हो सकी। गिरफ्तार मुलजिमान से पूछगछ के बावजूद FIA असल मुलजिमों तक पहुंच ना सकी। FIA ने नादरा को तहकीकात के लिए मुरासला लिख दिया। मुरासले में कहा गया है कि नादरा तहकीकात करके बताए कि लाखों फिंगरप्रिंट्स कहां से चोरी हुए। FIA की जानिब से लिखे गए मुरासले में कहा गया है कि नादरा FIA को 7 रोज में रिपोर्ट भिजवाए। FIA के मुताबिक 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स सिर्फ पुलिस, जेल, नादरा के रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के पास हर शहरी के तमाम उंगलियों के फिंगरप्रिंट मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि FIA ने चंद रोज कबल शादबाग से फिंगरप्रिंट्स चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा था। गिरफ्तार मुलजिमान को फिंगरप्रिंट्स का डाटा फराहम करने वालों को ताहाल पता न चलाया जा सका। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान अरकान असम्बली के अदम दिलचस्पी पर नाला। इजलास पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। अगर वजीर आला की ज़ेर सदारत कोई इजलास नहीं हो रहा तो अरकान का असम्बली में ना आना अफसोसनाक है। स्पीकर पंजाब असम्बली की जेर सदारत 1.5 घंटे की ताखीर से शुरू होने वाले इजलास में ज़कातो उशर के वक्फा सवालात के दौरान मुस्तहिक खानदानों के लिए शादी के मौका पर 25,000 की रकम जारी करने पर बरहम हो गए। स्पीकर का कहना था कि गुज़श्ता 25 साल से 25,000 रुपए की रकम शादी ब्याह के मौका पर फ्राहम किया जाना शर्मनाक है। अरकान ने अपनी तनख्वाह तो बढ़ाई, इस मामला को फौरी तौर पर देखा जाए, कम अज कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। हर साल देखे ना, ये जो चाहे वो बिस्प है या आपकी उशर ज़कात है या जो भी आप सोशल पॉवर्टी एलिविएशन या अपलिफ्ट के लिए पैसा रखते हैं, तो अगले साल में उसको आपने कम तो नहीं करना, उसको बढ़ाना है। ये प्लीज इसको 20 साल से शादी का जो फंड है वो 25,000 रुपये है। आप इसकी रिपोर्ट ड्यूरिंग दिस सेशन आप जो इसके लिए अपनी बताएं, उनको इन्फॉर्म करें कि उनको इन्फॉर्म करें और ये हाउस के अंदर भी लेकर आए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन के नुक्ता एतराज पर तहरीक अल्तवाए कार के मामला पर वजाहत करते हुए कहा कि तहरीक अल्तवाए कार इंतहाई अहम नौयत का मामला है। अरकान असम्बली की अदम दिलचस्पी के बायस स्पीकर ने इजलास सोमवार की दोपहर 2 बजे तक ये कहते हुए मुलतवी किया कि इजलास के मौका पर करोड़ों रुपए के सरकारी वसाइल इस्तेमाल होते हैं, मगर वुज़रा और अरकान का गैर संजीदा रवैया सामने रखते हुए वो इस पर वजीर आला को खत लिखेंगे। स्पीकर ने जिमखाना क्लब पर इशराफिया का कब्जा इंतहाई शर्मनाक और जुल्म करार दे दिया। कहा चाहते हैं लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक जिमखाना क्लब का किराया तय किया जाए। जिमखाना क्लब की 1090 कनाल का सालाना किराया 50,000 रुपए है, जो अवाम पर जुल्म की इंतहा है। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। लाहौर जिमखाना के इंतखाबात का मैदान कल सजेगा। सलमान सिद्दीक और डॉक्टर अली रज़ाक पैनल मैदान में। कमर खान बोबी, सैयद आबिद हुसैन मिनहाज का मुकाबला मियां मिसबा रहमान और शौकत जावेद से होगा। सलमान सिद्दीक पैनल को ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर अली रज़ाक पैनल को टेक्नोक्रेट्स की हमायत हासिल। लाहौर जिमखाना के इंतखाबात में सलमान सिद्दीक पैनल और डॉक्टर अली रज़ाक के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्का है। डॉक्टर अली रज़ाक पैनल में कमर खान बोबी और सैयद आबिद हुसैन मिनहाज इलेक्शन लड़ रहे हैं। सलमान सिद्दीक पैनल में मियां मिसबाहुर रहमान और शौकत जावेद मैदान में हैं। सलमान सिद्दीक पैनल के 12 उम्मीदवार और डॉक्टर अली रज़ाक पैनल के भी 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। 3 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। 5500 वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे।
ذرائع کے مطابق سلمان صدیق پینل کو بیوروکریٹس کی حمایت حاصل ہے، ڈاکٹر علی رزاق پینل کو ٹیکنوکریٹس کی حمایت حاصل ہے۔ سلمان صدیق اور ڈاکٹر علی رزاق نے بزنس کمیونٹی کی حمایت حاصل کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ میاں مصباح الرحمان بزنس کمیونٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ الیکشن کے لیے پولنگ کا عمل صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ 15واں آل پاکستان HEC انٹرورسٹی ویمن فٹ بال ٹورنامنٹ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی فاتح قرار۔ فائنل میچ میں لاہور کالج برائے ویمن یونیورسٹی نے پنجاب یونیورسٹی کو 1-0 سے شکست دے دی۔ 15واں آل پاکستان HEC انٹرورسٹی ویمن فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل پنجاب یونیورسٹی فٹ بال گراؤنڈ میں کھیلا گیا۔ فائنل پنجاب یونیورسٹی اور LCW کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا۔ ڈائریکٹر سپورٹس HEC پاکستان جاوید مہمن مہمان خصوصی تھے۔ جاوید مہمن نے ٹورنامنٹ کو نئے کھلاڑیوں کے لیے بہترین موقع قرار دیا۔ اس قسم کے انوائرمنٹ جب ہم اپنی یوتھ کو دیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ ان میں سے ہی بچے نکل کے آگے نیشنل اور انٹرنیشنل جو لیول پہ جائیں گے۔ امید ہے یہ فائنل بچوں کے لیے اگر آپ دیکھیں تو کتنا جو ہے جذبہ ہے بچوں میں۔ فائنل میچ میں LC ٹیم پنجاب یونیورسٹی کو شکست دے کر ٹورنامنٹ کی فاتح قرار پائی۔ ایسے پروگرامز اور ہونے چاہیے جس سے بہت سے ایسے پلیئرز ہیں جن کو اس طرح کے موقع ملتے ہیں اوپر آنے کو، جن کے پاس اور کوئی سورسز نہیں ہوتے کہ وہ کوئی بھی ایسے میچز کھیلیں گے۔ اس طرح ایسے ٹورنامنٹ بہت زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے تاکہ وومن امپاورمنٹ کو آگے لا سکے اور جو ٹیلنٹ ہے وہ آگے آئے، اور ہماری جو ٹیم ہے انہوں نے بہت محنت کی تھی۔ ڈائریکٹر پنجاب یونیورسٹی شعبہ سپورٹس شبیر سرور، ڈائریکٹر LC شعبہ سپورٹس میرستار، فیکلٹیز اور طالبات نے بھی میچ دیکھا۔ ڈاکٹر شبیر سرور نے پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے ٹورنامنٹ کی میزبانی کو اعزاز قرار دیا۔ ہم نے جو ہے اس کو ایک فیسٹیول کے طور پہ اپنے بچوں کو بھی بلایا، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس، ڈفرینٹ شعبہ جات کے صدور، ڈائریکٹر، ڈینز اور طلباء، خاص طور پہ طالبات جو ہیں وہ تشریف لائیں کیونکہ یہ ویمن ایونٹ تھا اور بڑا انجوائے کیا۔ بچوں کا فیڈ بیک مجھے آ رہا تھا رات کو، بڑا زبردست، بچے بڑے خوش ہیں۔ ٹورنامنٹ میں تیسری پوزیشن یونیورسٹی آف لاہور کی رہی۔ یونیورسٹی آف لاہور نے UMT کو 1-0 سے شکست دی۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ہمراہ عمران یونس، City 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔